والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکاشفۃ القلوب کے اندر امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات سویا تو خواب میں بری بلا اس نے دیکھی، وہ ڈر گیا اور ڈر کر اس نے اس بری بلا سے پوچھا کہ بلا یہ بتا تو کون ہے؟ تو اس بلا نے کہا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں علامہ. اس شخص نے کہا کہ تجھ سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو؟ تو اس بلا نے کہا کہ اگر تو مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کر صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. محترم بھائیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھ میں ایک مخصوص تسبیح ہوا کرتی تھی اور آپ ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور یہ بزرگان دین اور بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بھی یہی عمل ہے. اللہ بھی درود و سلام اپنے حبیب پر بھیجتا رہتا ہے. اور ہم مومنوں کو بھی حکم دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ایمان والوں تم بھی پڑھا کرو. صلو علی النبی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محترم بھائیو، دل کی 40 بیماریوں کے متعلق ہم لوگ سن رہے ہیں. 19 بیماریاں ہم نے دل کی سن لی اور یقیناً ہم نے اپنی اصلاح بھی کی کہ یہ بیماریاں بھی ہوتی ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ڈائریکٹ فرمایا تو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں آسمان پر بھی نہیں آ سکتا، میں اتنا بڑا ہوں کہ میں زمین پر بھی نہیں سما سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صرف اور صرف وہاں رہتا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ مومن کے دل میں رہتا ہوں. میں اتنا بڑا ہوں کہ آسمان کے اوپر بھی نہیں آ سکتا، میں اتنا بڑا ہوں کہ زمین کے اوپر بھی نہیں سما سکتا، لیکن وہ مومن جس کا دل ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہو، اس کے دل کے اندر میں سما جاتا ہوں. بولا مجھے دیکھنا ہے اگر تو مومن کے دل کے اندر دیکھ لو. اب مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے. مومن کا آئینہ ہے. ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں آئینے کے اندر، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
تو اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، نیک کاموں کی طرف لگ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. جو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی افریقہ کے اندر دل کی 40 بیماریاں لکھی، جس میں سے ہم نے 19 سن لی. آج دل کی 20ویں بیماری ہم سنیں گے. اس کا نام ہے سوء ظن. کیا؟ سوء ظن، زوئن اور نون ظن. اس کے معنی ہے لوگوں کے لیے برا خیال رکھنا، دل میں لوگوں کے لیے برا خیال رکھنا. مثال کے طور پر فجر کی نماز میں کوئی نہیں آتا تو ہم یہ پل باندھ لیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ پل باندھ لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتا. یہ برا خیال ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر پہ پڑھتا ہوں. ہم لوگ اپنے بھائیوں کے لیے برا ظن رکھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں. تو یہ دل کی خبیث بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. ہم اچھی سوچ رکھیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے اچھی سوچ رکھیں. یہ انسانیت ہے. اب ہمارے گھر پر کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم اسے مانگتا کہہ دیتے ہیں کہ مانگتا ہے، اس کا کام تو مانگتے رہنا ہے، ہاتھ پھیلاتے رہنا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں کہ یہ مانگنے آیا ہے یا دینے آیا ہے، یہ کس روپ میں آیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. بس ظاہری تو پرانے کپڑے ہیں اس کی داڑھی کے اندر بھی مٹی ہے، اس کے بالوں کے اندر بھی مٹی ہے. لگتا مانگنے والا ہی ہے، 1-2 روپے دے کے چلا جائے گا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مانگنے والا ہے یا دینے والا ہے. ایک شاعر فرماتے ہیں آدمی کے کسی روپ کی تحقیر نہ کر، برا نہ سمجھ. آدمی کے کسی روپ کو برا نہ سمجھ، پھرتا ہے خدا ان میں بھید بدل کر. اب جیسے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت کی منزل شروع ہوئی تو کہاں سے ہوئی کہ ایک درویش جو آیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور پرچہ دے کر چلے گئے. آپ نے واقعہ سنا ہے. اب وہ دینے والے تھے، مانگنے والے نہیں تھے، وہ دینے والے تھے. تو ہمیں ہر ایک کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے. جیسے کہ پچھلے ہفتے موضوع تھا ہمارا، کیا تھا؟ سخاوت پر تھا، بخل پر، کہ کنجوسی. تو اس پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی آئے تو جیب میں ہاتھ ڈال لے، 2 روپے نکلے، 1 روپے نکلے، 5 روپے نکلے، 10 روپے اسے دے دے، اسے منع نہیں کرے. کیا پتا جیسے کبھی کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ لیا دیا کام آ گیا ہوگا. تو یہ 2-5 روپے جو ہے اس پہ پوری ایک تفصیل کے ساتھ ایک بات بھی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے 2 روٹیاں خیرات کر دی تو اس کی موت ٹل گئی. تو یہ بعض دفعہ موت بھی ٹل جاتی ہے، موت آئے گی، ٹل جائے گی، یا پھر موت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے سختی ہو، تو ہمارے لیے دیے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دے. تو بہرحال اپنے بھائیوں کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے. آج میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. اس واقعے کو میں آپ کو سناتا ہوں. یہ 1985 کی بات ہے، جب میں مارکیٹ روڈ پر سروس کیا کرتا تھا، کام کیا کرتا تھا. وہاں پر ایک دیوانہ، بالوں کے اندر مٹی، کپڑے اس کے میلے، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی تھی، اس کے اندر مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، اور پان کھاتے ہوئے وہ نکلتا رہتا تھا. تو روز کا معمول تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا اور نہ اسے کوئی دیتا تھا، وہ بس گھومتا رہتا تھا. میں بھی بیٹھتا تھا لیکن وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، میں بھی دیکھتا رہتا تھا. جب وہ مجھے زیادہ گھور کے دیکھتا تو میری آنکھیں جو جھک جاتی تھی، میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں اسے زیادہ گھور کے دیکھ سکوں. وہ مجھے گھور کے دیکھتا تھا لیکن میں اسے زیادہ دیر گھور کے نہیں دیکھ سکتا تھا. بہرحال کچھ عرصہ گزرتا گیا.
کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ سامنے سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیے. حالانکہ ان کی مسکراہٹ کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. جب انہوں نے مسکرایا تو میں نے بھی مسکرا دیا. پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. جب وہ میرے پاس سے گزرتے تو مسکراتے, میں بھی مسکراتا. لیکن نہ کبھی وہ رکے نہ کبھی میں نے روکنے کی کوشش کی. ایک دن یہ ہوا, صبح کے وقت دکان کھولی. دکان کھولنے کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد میں دکان کے باہر کرسی لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ دیوانہ گزرا تو میں چائے پی رہا تھا. تو انہوں نے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا. چائے کا کپ لیا اور چائے پیتے پیتے آگے بڑھ گئے. اور جب چائے ختم ہوئی, اس میں سے تھوڑی سی چائے بچ گئی, تو انہوں نے مجھے واپس آ کر کپ دیا. اور کپ دینے کے بعد آنکھوں سے اشارہ کیا. ان کا اشارہ یہ اس چیز کا تھا کہ اس کو تو پی لے. میں نے بغیر کسی حجاب کے اس چائے کو میں نے پی لیا. اب اس دن کے بعد سے یہ ہوا کہ میری بھی پان کھانے کی عادت ہو گئی. وہ پان کھاتے تھے لیکن ان کے پاس پان کہاں سے آتے تھے یہ نہیں پتا. تو پھر میں نے پان کھانے شروع کر دیے. لیکن میں پتی والے پان نہیں کھاتا, میں سادے پان کھاتا ہوں. وضاحت ضروری ہے. اس کے بعد روزانہ کا سلسلہ ہوتا کہ صبح جب میں چائے پینے بیٹھتا تو وہ گزرتے تو میں چائے کا کپ آگے کرتا, لیکن چائے کا کپ وہ لیتے نہیں. ایک مرتبہ ہی صرف وہ بھی ہاتھ سے لے لیا. 1985 کے اندر جمعے کا دن آیا اور وہ مبارک دن تھا. وہ جمعہ میری زندگی کا یادگار جمعہ تھا. وہ جمعہ میری زندگی کا یادگار جمعہ تھا کہ جمعے کا دن تھا اور بابا محمد عمر برکاتی میمن سوسائٹی میں رہنے کے لیے آئے اور ان کا بھی پہلا جمعہ تھا. نماز مغرب کی اذان ہو چکی تھی مریم مسجد میں, اور میں جو صحن میں کھڑا تھا مریم مسجد کے, اور بابا عمر برکاتی جو ہے اپنے گھر سے, جو شنو ملٹی کے اندر گھر تھا آپ کا, وہاں سے آ رہے تھے. جب میں نے آپ کو دیکھا, آپ مسجد میں آئے, تو چند لمحوں کے لیے میری نگاہیں جو ہے آپ پر جم گئی کہ یہ بزرگ کون تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ بابا جب مسجد کے اندر داخل ہوئے, مجھے دیکھا تو بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رک گئے. اب دونوں جانوں نے آنکھوں سے ملاقات کی. نہ انہوں نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا. تھوڑی دیر کے بعد میں بھی مسجد کے اندر چلا گیا, نماز مغرب میں شامل ہو گیا, آپ بھی نماز مغرب میں شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد نماز مغرب کے بعد اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. صبح جب میں حسب معمول کام کے لیے دکان پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ دیوانہ کل رات مغرب کے وقت انتقال کر گیا اور راتوں رات اس کو دفن بھی کر دیا. اس وقت میری سوچ اس طرح نہیں بنی کہ کہاں دفن کیا ہے کہ ان کی تربت پہ جا کر فاتح خوانی کرے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد میری سوچ بنی کہ میں اس کو کہاں دفن کیا, تو لوگوں نے کہا وہ تو لاوارث تھا, پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بری کرے, مت فرمائے. پھر چند دنوں کے بعد بابا محمد عمر برکاتی نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ فارغ ہوتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میں فارغ ہوتا ہوں شام کے وقت, اور آپ میرے پاس آ جایا کریں. یہاں تعویذات کا کام بھی بہت ہوتا ہے اور لکھنے پڑھنے کا بھی کام ہوتا ہے. آپ شام کے وقت فارغ ہوتے ہیں تو آ جایا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, بابا نے یہ فرمایا اور یقین مانے بابا کی شکل کے اندر وہی دیوانہ بابا کی شکل کے اندر مجھے نظر آیا اور مجھے کہنے لگا یہی تو ہے, یہی تو ہے. پھر بس بابا محمد عمر برکاتی سے رشتہ جڑ گیا. مرشد کا کرم تو ہے, لیکن بابا کی شکل میں ایک اور ہیرا مجھے مل گیا. تو اب سب لوگ اس دیوانے سے برا ظن رکھتے تھے, برے خیالات رکھتے تھے, اس کے لیے بری سوچ رکھتے تھے, لیکن میں نے اس کے لیے کبھی بری سوچ نہیں رکھی. وہ پرانے کپڑے میں ہوتا تھا,
مٹی اس کے بال جسم پر لگی ہوئی ہوتی تھی، بالوں میں لگی ہوئی ہوتی تھی. اب بزرگان دین رحمہم اللہ کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہو نا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مٹی آپ کے کپڑوں کو چوم رہی ہے، آپ کے کپڑوں کو چوم رہی ہے. ہاں. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے پاس ہوتے ہیں. جیسے کہ میں کہتا ہوں نا کہ محفل قادریہ میں آتے ہیں جن و انس، جنات بھی آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں. آنکھ والا محفل قادریہ میں آتے ہیں جن و انس، آنکھ والا دیکھے اور پڑھے ختم قادریہ. تو پیارے بھائیوں، ہمیں کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں رکھنا چاہیے. کوئی پرانے کپڑے کے اندر ہے، پھٹے پرانے کپڑے کے اندر ہے، اگر ہم کچھ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کر دیں. اب وہ کس روپ میں گھوم رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر ہم نے اس کو چھیڑ دیا اور یہ چھڑ گیا تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. جیسے کہ ایک مجذوب تھے، اب شریعت کہتی ہے کہ مجذوب کے پاس نہیں جاؤ. کیوں؟ کہ یہ بعض دفعہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب ایک مجذوب کے پاس ایک مالدار شخص چلا گیا اور وہ مجذوب جو تھے مٹی والے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس مالدار شخص نے کہا کہ چلو بابا میں آپ کو آج نلا دیتا ہوں اور اچھے کپڑے پہنا دیتا ہوں. انہوں نے نلایا، نلانے کے بعد اچھے کپڑے پہنائے. آپ یہ بتائیں اچھا کام کیا نا؟ اب یہ اچھا کام ان کے گلے پڑ گیا. ہوا اس طرح کہ بابا کو انہوں نے